نعوذہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا زرفروز ہے۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو روحانی حفاظت کی سورہ اور ان کے دم کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ علمی پروگرام ناظرین گرامی سلسلہ اسم اعظم کی طرف سے پبلش کیا جا رہا ہے۔ سلسلہ اسم اعظم یوٹیوب کا ایک منفرد روحانی پروگرام ہے جس میں ہم آپ کو اسم اعظم کی حقیقت اور اسم اعظم سے حاصل ہونے والے فوائد و فضائل بتاتے ہیں۔ اسی سلسلہ کی کڑی میں آج ہمارا 25واں پروگرام ہے جس میں ہم آپ کو سورہ ناس اور سورہ فلق کا وظیفہ بتائیں گے۔ اس علمی پروگرام میں ہم کچھ ایسے حقائق سے پردہ ہٹائیں گے جن سے آج تک آپ لا علم تھے۔ یعنی کلمات کے ساتھ ناظرین کرام ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، ہم جس دور میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، بے شک یہ دور یا زمانہ حاسدین، چھپے دشمن، غیر اخلاقی رسم و رواج، دین سے دوری اور شیطانی طاقتوں کے عروج کا دور ہے۔ اگر اس دور میں کوئی فرد شیطان کو دیکھنے کی تمنا رکھتا ہو تو اسے چاہیے معاشرے میں ایسے افراد کی طرف توجہ کرے جو کہ دو لوگوں میں لڑائی یا فساد کی وجہ بنتا ہے، اور یہ بات بھی ناظرین کرام حدیث و تفسیر سے ثابت ہے، کیونکہ انسانی آنکھ شیطان یا شیطانی طاقتوں کو دیکھنے سے قاصر ہے، اس لیے شیطانی طاقتیں ایسے افراد کو اپنے قبضہ میں لے کر اپنا کام بخوبی کرتی رہتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنات ہوں، شیاطین ہوں یا شیاطین کے چیلے ہوں، آج کے دور میں ان کے فتنہ سے بچنا بے حد مشکل کام بنتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام کہ آج کی ویڈیو کا موضوع سخن سورہ ناس اور سورہ فلق کا وظیفہ ہے، جس کی خیر و برکت سے آپ ہر طرح کے شیطانی اثرات سے تا زندگی کے لیے محفوظ ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، سورہ فلق اور سورہ ناس کا شان نزول پناہ کی نسبت سے ہے۔ ان دونوں سورہ کے بارے میں متعدد حدیث مبارکہ بھی موجود ہے جس میں پیارے آقا سرور کونین خاتم الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے ان سورہ کی کثرت اور دم کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ سامعین کرام ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ آج کے اس فتنہ والے دور میں دنیاوی حفاظت، روحانی حفاظت اور ایمان کی حفاظت کرنا بے حد مشکل امر بنتا جا رہا ہے۔ لوگ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر آپ کو اپنی بری نظر، برے علم، سفلی جادو، نظر بد، بری ہا، کمپلیکس، احساس کمتری اور جہالت سے نقصان پہنچانے کی طاق میں لگے رہتے ہیں۔ در حقیقت یہی شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں جو کہ انسانی روپ میں اپنا کام کرتی رہتی ہیں، اور ایک وقت اس فرد پر ایسا بھی آتا ہے کہ وہ انسان نما شیطان بن جاتا ہے۔ خیر ناظرین محترم، یہ مختصر سا حوالہ آپ کو علم دینے کے لیے تھا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ ناظرین محترم، اسی کے ساتھ ہم ویڈیو کے دوسرے حصہ کی جانب بڑھتے ہیں جہاں ہم آپ کو سورہ فلق اور سورہ ناس کے وظیفہ کی ترتیب اور اس کے فوائد و فضائل بتائیں گے۔ اس لیے تمام تر سننے والوں سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، اگر کوئی فرد یا گھر جادو، سحر و اسیب، جنات، آفات و بلیات، شیطانی طاقتوں، نظر بد یا دشمن کی بری نظر سے متاثر ہو چکا ہے تو آپ نے سورہ ناس اور سورہ فلق کا وظیفہ درجہ ذیل ترتیب پر کرنا ہے۔ مثال کے طور پر وظیفہ شروع کرنے سے پہلے متاثرہ فرد یا متاثرہ جگہ پر 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل لازمی ادا کیے جائیں۔ اگر گھر کے تمام افراد یہ نوافل ادا کریں تو زیادہ افضل عمل رہے گا۔ نمبر 2، اس عمل میں کامیابی کے لیے سائل نے حسب تفیق صدقہ بھی لازمی ادا کرنا ہے تاکہ اللہ کی رحمت کے خزانے آپ پر آسانی سے کھل سکیں۔ نمبر 3، متاثرہ فرد یا متاثرہ جگہ کو 7 دن تک لازمی دھویا جائے۔ نمبر 4، اگر ممکن ہو تو وظیفہ تنہائی میں کیا جائے، لیکن باوجہ مجبوری آپ محفل میں بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، وظیفہ مکمل اعتقاد اور یقین کامل سے ہی کیا جائے، کیونکہ کوئی بھی روحانی عمل آپ کی توجہ، یقین کامل اور یکسوئی کے بغیر
ادھورا مانا جاتا ہے۔ اور ناظرین محترم یاد رہے کہ برکتیں اور رحمتیں صرف اللہ ہی کے کلام میں ہوتی ہیں، اور اگر آپ اس چیز پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ کوئی عامل آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے تو یاد رکھیے آپ گمراہی پر ہیں۔ یہ ایک غلط عقیدہ ہے۔ براہ کرم اپنی اصلاح کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اس علمی وضاحت کے بعد اب ہم آپ کو سورہ ناس اور سورہ فلق کا وظیفہ کرنے کا طریقہ بتائیں گے، اس لیے تمام تر سننے والے احباب سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ اس وظیفہ کے لیے ناظرین کرام آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کر کے اپنے ارد گرد ایک فرضی احصار لگا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر کے اسم ذات اللہ کی طرف اپنی توجہ مرکوز کر لینی ہے، یعنی اسم اللہ کو گمان کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 31 بار سورہ ناس اور 31 بار سورہ فلق کی تلاوت کر کے پانی پر دم کر لینا ہے اور اپنے پورے وجود پر بھی پھونک مار لینی ہے۔ اب اگر آپ خود متاثر ہیں تو یہ پانی آپ نے ہر نماز کے بعد خود استعمال کرنا ہے، اور اگر گھر یا گھر والے متاثر ہیں تو یہ پانی آپ نے گھر والوں کو بھی دینا ہے اور گھر کے چاروں کونوں پر بھی چھڑکنا ہے۔ اس مبارک عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے وجود اور گھر میں موجود ہر طرح کے نحس اثرات ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، پروٹیکشن کی سورہ کا حوالہ حدیث و تفسیر سے ثابت ہے، اور بے شک برکت، رحمت اور حفاظت اللہ ہی کے کلام میں ہے۔ یہ عمل ناظرین گرامی ایک تجریب شدہ عمل ہے۔ آپ آنکھیں بند کر کے یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو یقینی فیض حاصل ہوگا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس عمل کو 21 دن تک جاری رکھتے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی نیک اور جائز حاجت پوری نہ ہو سکے، مگر شرط فقط اتنی ہے کہ آپ مکمل یقین اور اعتقاد کے ساتھ یہ عمل کریں۔ ناظرین گرامی، اب ہم ویڈیو کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو روحانی حفاظت کے تعویذ کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین کرام، اگر مسائل ایک حد سے زیادہ پیچیدہ ہو چکے ہوں تو یاد رکھیں کہ آپ سے کسی بھی قسم کا وظیفہ مکمل نہیں ہو سکتا، یا اس وظیفہ کو کرنے سے آپ کی طبیعت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو بھی ایسے معاملات کا سامنا ہے تو بہترین عمل یہ ہے کہ آپ اس وظیفہ کے ساتھ اپنے گھر کا یا خود کا روحانی احسار کروائیں۔ اس مقصد کے لیے ناظرین گرامی نقش نادے علی افضل ترین روحانی عمل تصور کیا جاتا ہے۔ احسار کرنا ناظرین کرام ایک روحانی عمل ہے جس کی خیر و برکت سے آپ ہر طرح کے شیطانی معاملات سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ خود کا یا اپنے گھر کا روحانی احسار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 5 عدد نقش نادے علی آپ نے مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ یا تو خود تحریر کرنے ہیں یا پھر سلسلہ سے حاصل کرنے ہیں۔ اس مقام پر ناظرین محترم ہم آپ کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ویڈیو کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔ آپ اس ویڈیو لنک کو فالو کرتے ہوئے نقش نادے علی بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ محترم سامعین، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس علمی پروگرام میں ہم نے آپ کو سورہ ناس اور سورہ فلق کا وظیفہ اور روحانی حفاظت کے تعویذ کے بارے میں چیدہ معلومات فراہم کی ہیں۔ اگر آپ کو مزید ایسے روحانی اور علمی پروگرام درکار ہوں تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔